अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो मौजू है वो बहुत ही संजीदा किस्म का है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसका अहाता करूँ एक ऐसे तरीके से। ये हज़ारा बरदरी के बारे में है जिनका अपने पिछले दिनों जिनके अजीज़ जो हैं वो शहीद कर दिए गए थे एक दहशत गर्दी के वाक़े में। तकरीबन एक हफ़्ता कहिए कि वो लाशें लेकर अपने अजीज़ों की मजदें लेकर बैठे रहे सर्दी के मौसम में और दिन रात बस यही इंतज़ार करते रहेंगे वज़ीर आज़म आएंगे और उनकी कुछ मजाज पुरसी करेंगे और उनकी कुछ थोड़ी दाद रसी करेंगे। लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ। बहुत उन्होंने कोशिश की कि वो आएंगे तो फिर दफनाएंगे अपने अजीज़ों को, लेकिन ये इस तरह पॉसिबल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म साहब अकड़ कर बैठे रहे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो करते हैं। वो कभी भी जो कि इस तरह का मसला होता है जिसमें आप फ़ौरन रिएक्शन दिखाते हो और रिएक्ट करते हो किसी बारे में और फौरी तौर पर कोई एक्शन लेते हो, वो इमरान खान की ये बारे में कि बिल्कुल टिल्ला मठा बंदा है, तो वो इस तरह नहीं करता। जब कभी ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी बात की तो वो बैठा होता है बनी गाला में और बस सोच रहा होता है और मशवरे ले रहा होता है लोगों से कि अब क्या किया जाए। ये ऐसे जो वाक़यात होते हैं उनको क्विक रिएक्शन चाहिए होता है। फौरी तौर पे आप रिएक्शन करते हो, रिएक्ट करते हो आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में। और एटलीस्ट आप जो दाद रसी किसी को ना कर सको, लेकिन आप वहाँ जाकर उनके साथ बैठ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। यकीनन कोई नहीं चाहेगा कि अगर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, कोई नहीं चाहिए, कोई भी संजीदा शख्स वो नहीं चाहेगा कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है तो वहाँ वज़ीर आज़म जाकर बैठ जाए उसी जगह पर जहाँ पर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है। लेकिन देयर आर अदर वेज टू डू इट। आप जब अभी भी जब वज़ीर आज़म यस्टरडे को हफ्ते के रोज़ को उनको मिलकर आए हैं, जब वो एग्री हो गए हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ मुज़ाकरात जो हैं दो तय पा गए हैं, कुछ मामलात मुज़ाकरात हुए हैं और कुछ मामलात तय पाए गए हैं। उस वक़्त के बाद वो अभी मिलकर आए हैं हफ्ते को, तो वो मैंने ख्याल है किसी वुमेन यूनिवर्सिटी में जाकर उनको मिले। तो ये पहले भी किया जा सकता था। जो ये कहना कि नहीं आप दफनाएंगे तो हम जाएंगे, वो आर्मी के किसी बेस पर लेकर जाकर उनको वहाँ से उनके साथ बैठ सकते थे, उनके साथ बात कर सकते थे। उनको क्या चाहिए था? उनको ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म आए और उनकी थोड़ी बहुत बात सुने, उनके साथ बैठे और उनकी दिलजोई करे, बस इतना सा। वो उनको क्या चाहिए? क्या आप जो अजीज़ हम उनके फौत हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, क्या आप उनको वापस लेकर आ सकते हैं? नहीं। लेकिन वज़ीर आज़म जो होता है वो एक बाप की तरह होता है, क्योंकि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है आपकी राया पे, आपकी आवाम पे कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो वो सारे आपकी तरफ देखते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो वो सारे ये उस तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि वज़ीर आज़म आएगा, हमारी कुछ न कुछ दिलजोई करेगा। वही वो चाह रहे थे। अब लेकिन पूरा हफ्ता उनको बैठने पे मजबूर किया गया क्योंकि उनकी किसी ने बात नहीं जाकर सुनी। शेख रशीद को भेजा गया। अब शेख रशीद कोई ऐसा बंदा भी नहीं है कोई उसकी को बात सुने और उसकी कुछ संजीदगी से ले। वो वज़ीर आज़म तो नहीं है। तो आपको वज़ीर आज़म उसको किसी ने ये तो नहीं वोट दिए कि आप वज़ीर आज़म बनोगे। वो कभी वज़ीर आज़म कभी भी नहीं बनेगा। रेलवे का जो उसने हाल किया है कह करके हमने इधर से रेल चला दिया था, हमने उधर से चला दिया, उसने बेड़ा गर्क कर दिया रेलवे का, क्योंकि इसको ऐसी बातों के सिवा उसको किसी चीज़ का पता तो नहीं है। लेकिन आपने यूं किया कि उसको भेजा, फिर अली जैदी को भेजा और जुल्फ़िकार बुखारी को, तो मेरा ख्याल है उनके साथ कुछ मामला तय पा गए थे कि ठीक है अगर वज़ीर आज़म साहब आएँ दफनाने के बाद हमें अपने अजीज़ों को दफना देते हैं, उनके बाद अगर आएँ तो ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन उनको एक हफ्ता से ज़्यादा, ये एक हफ्ता आपने क्यों सर्दी में, इस सख्त यख बस्ता सर्दी में आपने क्यों बिठाए रखा? जहाँ पर अंदरों में बैठ कर हीटर लगा कर भी हमारा गुजारा नहीं होता, तो उन बेचारे जिनके अजीज़ान शहीद हो चुके थे, घर वाले शहीद हो चुके थे, माँ वाइफ शहीद हो गए थे, बाप शहीद हो गया था किसी का, तो उनको क्यों मजबूर किया गया? ये संजीदगी क्यों ना दिखाई गई कि देखते हैं कि ठीक है आप वहाँ बैठे, हम आर्मी बेस में ले जाते हैं, कोर कमांडर के ऑफिस में ले जाते हैं, कहीं जाकर इनको ले जाते हैं, आप ठीक है यहाँ बैठिए, आपकी फैमिली के कुछ मेंबर यहाँ बैठेंगे,
ہم آپ کو وہاں جیل لے کر جائیں گے اور تسلی و تشفی دیں گے، بس یہی ان کو چاہیے تھا۔ کوئی بندہ ان کے عزیزوں کو جو شہید ہو چکے ہیں واپس نہیں لے کر آ سکتا۔ تو ان کو کیا چاہیے تھا؟ یہی چاہیے تھا کہ ہمیں تھوڑی سی سیکیورٹی چاہیے، ہمیں یہ ایشورنس چاہیے کہ کوئی دوبارہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یا ہمیں تھوڑی جابز چاہیے کہ ان کے مالی معاملات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے سست رویے کا، ہمیشہ جب آپ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو عمران خان ڈٹ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ میرے نا یہ تھم نیل دیکھیے اب بری، جس میں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا عمران خان اپنے آپ کو جیمز بانڈ سمجھتا ہے؟ دیکھو، جب باہر کے ملک میں کوئی بندہ فوت ہو جائے یا وہ نابینا ہو تو وہ ڈارک سن گلاسز لگا کر، چشمے لگا کر جاتا ہے، لیکن پاکستان میں سٹائل کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ڈارک چشمے جو ہیں وہ سٹائل کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور آپ دیکھو عمران خان کی حالت، یعنی کہ اس کو کسی نے نہیں بتایا کہ یار وہاں فوتگی ہوئی ہے، اور کسی نے اور فیملی کے ممبر نے کسی نے وہاں گلاسے لگائے ہوئے ہیں نہیں، تو پھر آپ کو ایسے بن کر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا کسی سے کیا ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں کہیں بھی کسی کے فوتگی ہو جائے تو ہمیں اس طرح لاتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان میں تو سب کو پتہ ہے کہ گلاسے سٹائل کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں فوتگی ہو جائے، کوئی نابینا بھی میرا خیال ہے کوئی زیادہ نہیں پہنتے، پاکستان میں جب فوتگی ہو جائے تو کوئی بندہ گلاسز لگا کر تو نہیں جاتا۔ آپ ہمیشہ پاکستان کو لوگوں کو پھرو کے سٹائل کے لیے لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو وہ کون سی سیکیورٹی ایجنسی سے تھی جس نے آپ کو کہا کہ آپ یار کریں کہ سیکیورٹی وہ آپ گلاسز لگا کر چلیں گے اور سٹائل بنا کر پہنیں؟ یار وہ بیچارے جو ہے نا مجبور بے بس لوگوں کے پاس آپ گئے ہو، آپ نے ان کی دل جوئی کرنی ہے، آپ نے ان کا دکھ سکھ بانٹنا ہے، کیونکہ وہ بیچارے پورا ایک ہفتہ سردی میں بیٹھے رہے ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ وہ ایسے محنت مزدوری کرنے والے بیچارے تھے جن کو وہ کوئی بڑی پوسٹوں پر بھی نہیں تھے، محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے جن کو شہید کر دیا گیا، اور ان کی بیچاروں کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری تھے لیکن کچھ کر رہے تھے، کوئی ایسا کر رہے تھے کہ کسی نے سوچا کہ یار ان کو مارنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس میں بھی وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران نے کہا کہ اس کے پیچھے انڈیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا ہو، لیکن یہ ان کے پاس ساتھ وہ لوگ ہیں ملے ہوئے، وہ جو چاہتے ہیں کہ جو سنی ہیں جو شیعہ ہیں وہ آپس میں کبھی مل کر نہ بیٹھیں اور ایک دوسرے کو قتل عام کرتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی جو ہے ہمیشہ رکھیں، فرقہ واریت کے بیس پہ اپنی جنگ ہے جو اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، معصوموں کا قتل عام کریں۔ کسی کا بھائی مر گیا ہے، کسی کا بیٹا، کسی کا سہاگ، اس طرح ہوا ہے۔ وہ بیچارے انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ جو ہمیں سب ملا وہ بہت دور ہے۔ مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلوچستان مچھ کا علاقہ بہت دور ہے ہم سے، لیکن کاش کہ وہ کسی جگہ قریب ہوتے تو ہم سب پہنچ جاتے وہاں پر، وہ گاڑیاں لے کر ہم پہنچ جاتے، ان کی دلجوئی کے لیے پہنچ جاتے، ان کی تسلی و تشفی کے لیے ہم پہنچ جاتے، ان کا دکھ سکھ بانٹتے، لیکن کیا کریں گے وہ بہت دور ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، مظفر آباد میں پورا پاکستان وہاں چلا گیا تھا، ٹرک بھر کر، سامان لے کر، خوراک لے کر، کمبل لے کر، ٹینٹ لے کر، لیکن وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن ہم بے پاس ہو گئے، ہم ان سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکے، ان کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن ہم تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں انڈیویجول لوگ ہیں، جو عام نارمل بندہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ سیکیورٹی ایجنسیز، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور گورنمنٹ کی سطح پہ لوگ کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ مل جل کر ہزارہ برادری جو ہے ان کو جو ہے ان کا ساتھ دیں، ان کی پروٹیکشن کریں، جہاں تک ہو سکے ان کی مالی امداد بھی کریں۔ وہ بہت مائنارٹی ہیں وہاں پر، بہت مائنارٹی ہیں وہاں پر، وہ سب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کو کیا چاہیے تھا؟ ہم کیا ان کے عزیزوں کو اٹھا کر لے کر آ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں کر سکتے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کی ڈھارس بنائیں
اور جو میک شور کرنے والی باتیں ہم نے کرنی ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہماری سیکورٹی ایجنسیز، پولیس، آرمی، باقی ISI سب کو چاہیے کہ میک شور کریں کہ کوئی بھی مائنارٹی ہو وہ پاکستان میں رہ رہی ہے، ان کی حفاظت آپ کا فرض بنتا ہے. ان کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. وہ ہمارے شہری ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں. یا تو اوش کے ناخن لیجئے. جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے آپ بھی بندے کے پتر بن جاؤ. سچ میں بتا رہا ہوں، جو آپ نے کام کیا نا، کل آپ کے گھر میں یہی ہوگا. آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں اسی طرح جڑیں گے، اسی طرح مریں گے. کوئی ایسا کام نہ کیجیے کہ معصوموں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، معصوموں نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا کہ آپ نے سوچا کہ ان معصوموں کو جو بیچارے جو محنت مزدوری کرتے ہیں اور دیہڑی لگا کر اپنی روزی روٹی پوری کرتے ہیں، دے آر لیونگ، پورا دن اتنی مشقت سے کام کرتے ہیں صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے. ان کے پاس کیا تھا جو آپ کو چاہیے تھا؟ کبھی سوچئے وہ کون سی چیز تھی جو ان کے پاس تھی تو آپ نے کہا کہ یار ان کو ماریں گے اور یہ ہمیں مل جائے گی. کچھ شرم کیجئے، کوئی انسان بنیے، حیوان نہ بنیے. اب حیوانوں کا، درندوں کا زمانہ نہیں رہا. درندوں کی موت بڑی بری ہے، یہاں بلٹ جاتی ہے، یہاں ادھر. بندے کے پتر بنیے، انسانیت اختیار کیجئے، خود بھی انسان بنیے اور دوسرے جو انسان ہیں ان کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کیجئے. ایسا نہ کیجئے کہ کل آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو بہت دکھ ہو، آپ خون کے آنسو روئیں. یار مجھے ذاتی طور پر اتنا دکھ ہوا ہزارہ برادری کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، ان کا شہید ہوئے ہیں، ان کا اتنا شدید دکھ ہوا ہے کہ میں ذاتی طور پر میں روتا رہا ہوں کچھ دن. کاش کہ ہم قریب ہوتے تو وہاں چلے جاتے. میں سارے دوستوں سے التماس کروں گا کہ مل جل کر ان کے ساتھ دیجیے، جہاں تک ہو سکے ان کی پروٹیکشن بھی کیجیے. جن لوگوں کو پیسوں تک رسائی ہے، جو مالدار ہیں، جو ان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک دوسرے کنبے کی کفالت کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی مدد کریں، ان کی مالی مدد بھی کریں. اور عمران خان کو میں گزارش کروں گا اور اس کے وزیروں کو اور مشیروں کو، یا بنی گالا میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے کچھ مسئلے حل نہیں ہوتے. ہر کام میں ٹھنڈے مٹھے ہو جانا اور گدے کی طرح بیٹھ جانا، میں گلاسز لگا کر یہ دیکھے سنے بغیر کہ آپ وہاں جا کر افسوس کرنے جا رہے ہو. یا ان سے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں بتائیے مجھے. آپ کو کوئی نہیں چاہے گا کہ اگر کسی جگہ اٹیک ہوا ہے، دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو آپ کو کہے کہ آپ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ. لیکن یار بلوچستان میں مچھ کا علاقہ نہیں ہے، باقی علاقے بھی ہیں. ان کو تو آرمی، ان کو کچھ عزیزوں کو آرمی جو ہے نا، فیملیز جو ہیں ان کو، خاندانوں کو آرمی والے کچھ کسی جگہ سیف جگہ لے کر جا سکتے تھے اور آپ ان سے مل سکتے تھے. ان میں کون سی بڑی بات تھی؟ اکڑ کر بیٹھے رہتا ہوں، یہ اس سے کون سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ جب آپ اپنے لیاف میں اور گرم کمرے میں لیٹے ہوں گے، سو رہے ہوں گے نا، تو وہ بیچارے سردی میں وہاں بیٹھے تھے. کچھ سوچیے ان کے بارے میں بھی. شرم کیجیے، شرم کیجیے. اگر آپ کے پاس ساتھی ایسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟